بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پیش نظر جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آئلی زندگی اور گھریلو خاندانی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں۔ سوال یہ آیا ہے کہ والدین ماں اور باپ جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال اور نگہداشت صرف لڑکوں یعنی بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بیٹیوں کا کوئی ذمہ نہیں، بیٹیوں کا کوئی حق نہیں، یہ دونوں کی برابر ذمہ داری ہے؟ یہ سوال آیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو تصور کیا جاتا ہے وہ تصور یہی کیا جا رہا ہے، اور جو ایک عام تاثر ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام والدین کی، ماں ہو یا باپ ہو، بڑھاپے میں ان کی دیکھ بھال کی، ان کی اپنا حقوق پورے کرنے کی، ان کی مالی ضروریات پورے کرنے کی ذمہ داری صرف لڑکے یعنی بیٹے کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک تاثر ہے۔ یہ تاثر حقیقتاً غلط نہیں ہے، لیکن اس ضمن میں دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں کی دونوں پہلو میں قرآن مجید سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے ماں باپ کے حقوق کو 15 مختلف تناظرات میں بیان کیا ہے، 15 مختلف انداز میں۔ مثلا قرآن مجید والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید فرمائے، اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 151 میں کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت۔ پھر اسی طرح سورہ مریم میں حسن سلوک کا حکم، پھر اسی طرح سورہ الاعقاف میں حسن سلوک کا حکم، پھر اسی طرح دوسرا تناظر آتا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس حوالے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی گئی سورہ یوسف آیت نمبر 99 میں، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر آئے تو حضرت یوسف کیسے ان کی تعظیماً استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ ترش لہجے میں بات کرنے سے روکا گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے پھر اس کی تفصیل ہے کہ دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچیں یا اگلی عمر کو پہنچیں تو دو یا دونوں میں سے ایک تو خبردار وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو، یعنی ان سے ترش لہجے میں بات کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر آگے بتایا گیا والدین کی نگہداشت اور ان کی حفاظت کا خصوصی حکم۔ پھر بتایا گیا والدین کی بے ادبی سخت سزا ہے اللہ کے ہاں اس کی، خبردار ان کی بے ادبی نہ کرو۔ پھر اگلا ایک تناظر آتا ہے والدہ کے ساتھ خصوصی طور پہ احترام اور محبت کی تاکید کی گئی۔ پھر والد اور دادا ان دونوں کے حقوق کی خاص طور پہ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں تاکید کی گئی۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں اولاد کے مال اور جائیداد پر والدین کا حق ہونے کی، یعنی جو اولاد جو کماتی ہے اس پر ماں اور باپ دونوں کا حق ہے، اس پہلو کو بیان کیا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں۔ پھر والدین کی اطاعت اور اس کی حدود و قیود بیان کی گئیں سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں۔ پھر اس کے بعد والدین کی اطاعت کا اجر سورہ الاعقاف میں بیان ہوا آیت نمبر 16 میں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسنا، جن لوگوں کے ہم اچھے اعمال قبول کرتے ہیں وہ ان میں سے ہیں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر آگے والدین سے سرکشی کرنا مذموم فعل ہے، سخت گناہ ہے، یہ بیان ہوا۔ پھر دنیاوی معاملات میں مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم آیا سورہ لقمان میں۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم میں اولاد کو والدین کے حق میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اور آخری جو 15واں تناظر ہے سورہ الطور میں نیک اولاد والدین کی وفات کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ 15 تناظرات ہیں جن میں قرآن مجید والدین کے باپ اور ماں کے حقوق کو زیر بحث لایا۔ اب وہ میں سوال بتانا چاہتا ہوں۔ نکتہ یہ ہے کہ کہیں بھی اس تفصیل میں قرآن نے ماں کا حق، باپ کا حق، ماں کا ادب، باپ کا ادب، ماں کے فرائض اور باپ کے فرائض بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہیں یہ واضح نہیں کیا کہ یہ سب کچھ بیٹے کے لیے ہیں، کہ بیٹے کے لیے یہ واجب ہے، لڑکی کے لیے یہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن کیا صرف مردوں کو مخاطب کرتا ہے، لڑکے کو مخاطب کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی قرآن لڑکے کے لیے بھی ہے، یہی قرآن لڑکی کے لیے بھی ہے، یہی بیٹے کے لیے بھی ہے، یہی بیٹی کے لیے بھی ہے۔ تو گویا بیٹا جب یہ آیات پڑھے گا تو وہ ان کا مخاطب اور یہ تمام حقوق و فرائض اس پر لاگو، اور بیٹی جب یہ آیات پڑھے گی تو وہ ان تمام کی مخاطب اور یہ تمام حقوق و فرائض اس پر لاگو۔ یہ قرآن کا فیصلہ سن لیجئے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہرگز ماں باپ کی خدمت آخری عمر میں صرف بیٹے کا فرض نہیں ہے، جتنا بیٹے کا فرض ہے ایگزیکٹلی اتنا ہی بیٹی کا فرض ہے،
ایگزیکٹلی اتنا ہی بیٹی کا فرض ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایک پہلو، معاشرتی پہلو، وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام کا بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی تھوڑا طریقہ کار یہ ہے فیملی سیٹلمنٹ کہ لڑکی چونکہ بیاہ کے اگلے گھر چلی جاتی ہے، لڑکا اپنے گھر رہتا ہے اور ماں باپ لڑکے کے پاس ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس تناظر میں لڑکے کا ایک حق بڑھ جاتا ہے کہ وہ خدمت کرے۔ یہ بالکل مثال اسی طرح ہے جس طرح قرآن نے مرد اور عورت کے حقوق برابر بیان کیے، لیکن مرد کو قوام بنایا، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بنایا۔ جس طرح وہ جزوی فضیلت ہے اسی طرح یہ کہ جو کہ ماں باپ کے پاس رہتے ہیں تو لہٰذا ماں باپ کے پاس رہنا، لڑکے کے پاس ماں باپ رہتے ہیں تو لہٰذا لڑکے کا ایک حق بڑھ گیا، چونکہ اس کی قربت ہے، وہ پاس رہتے ہیں۔ اس کے پاس رہنے سے بیٹیاں اگر یہ سمجھیں کہ ان کا حق قضا ہو گیا یا ان کا حق ہے ہی نہیں، لڑکوں کا حق ہے، یہ بالکل ہندوانہ تصور تھا کہ وہ لے گئی، بیٹیاں لے گیا، وہ ان کے مالک ہیں اور ماں باپ اب لڑکے کے کھاتے میں ہیں۔ یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں، اور یہ بھی ہمارے ہاں معاشرتی خامی ہے کہ لڑکیاں صرف، ماں باپ صرف اور صرف بیٹا رکھتا ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی رکھ لے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمارے یہاں اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کوئی حرج نہیں ہے، جتنا بیٹے کا فرض ہے اتنا ہی بیٹی کا فرض ہے۔ بیٹی بھی رکھتی ہے تو ہمیں دلوں کو وسعت دینی چاہیے۔ ہمارے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے، بیٹا خدمت کرے تو کرے، اگر بیٹی نے کر لی تو یہ جی کھلا رہی ہے اپنے میکوں کو، یہ کیا جہالت کی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی روح سے جتنا بیٹے کا حق ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور ماں باپ کا حق بیٹے پر واجب ہے، اتنا بیٹی پر واجب ہے۔ اگر بیٹا تنگ دست ہے تو بیٹی خدمت زیادہ کرے، اگر بیٹا کر سکتا ہے تو بیٹی اپنا حق لازمی ادا کرے، حق قضا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، بیٹا رکھنا چاہے تو بالکل افضل بات یہ ہے کہ بیٹا رکھے۔ ہاں اگر بیٹا نہیں رکھ سکتا یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ بیٹا ہے نہیں تو پھر بیٹی پر بھی فرض ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، لہٰذا اس کی اصلاح کیجیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیے۔